سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے۔ سنا ہے شیر کا جب پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا، درختوں کی گھنی چھاؤں میں جا کر لیٹ جاتا ہے۔ ہوا کے تیز جھونکے جب درختوں کو ہلاتے ہیں، ہوا کے تیز جھونکے جب درختوں کو ہلاتے ہیں تو مینا اپنے بچے چھوڑ کر کوے کے انڈوں کو پروں سے ڈھانپ لیتی ہے۔ سنا ہے گھونسلے سے کوئی بچہ گر پڑے تو سارا جنگل جاگ جاتا ہے۔ سنا ہے جب کسی ندی کے پانی میں بے کے گھونسلے کا گندمی سایہ لرزتا ہے تو ندی کی رو پہلی مچھلیاں اس کو پڑوسی مان لیتی ہیں۔ کوئی طوفان آ جائے، کوئی پل ٹوٹ جائے تو کسی لکڑی کے تختے پر گلہری سام، بکری اور چیتا ساتھ ہوتے ہیں۔ سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، خداوندہ جلیل و معتبر دانا و بینا منصف و اکبر۔ خداوندہ جلیل و معتبر دانا و بینا منصف و اکبر، میرے اس شہر میں اب جنگلوں کا ہی کوئی قانون نافذ کر۔ سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے۔ صاحب، انسان کو ایک سوشل اینیمل کہا گیا ہے، جس کا اردو میں ترجمہ حیوان ناطق ہوتا ہے، یعنی انسان ایک سوشل اینیمل ہے۔ لیکن یہ انسان اگر سوشل نہیں ہے، معاشرے میں رہ کر جینے کا ڈھنگ نہیں سیکھتا، اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں اور رشتوں کا خیال نہیں رکھتا، یعنی اپنی سوشل رسپانسبلٹی ادا نہیں کرتا، تو یہ صرف ایک اینیمل ہے، یعنی جانور ہے۔ ہم ذہنی طور پر بہت پسماندہ ہو گئے ہیں، ہمارے اندر احساس ختم ہو گیا ہے۔ ہم نے موٹر وے پر بچوں کے سامنے زیادتی کا نشانہ بننے والی ماں کو دیکھا، لیکن ہم اس واقعے کو قصور کی زینب کے واقعہ کی طرح بالکل بھول جائیں گے، مگر سدھریں گے نہیں، کوئی سبق نہیں حاصل کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم زندگی کے معاملات میں بیلنس نہیں ہوتے، ہمارے ڈبل سٹینڈرڈ ہوتے ہیں۔ ہم جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے نہیں کرتے۔ مجھے ڈر ہے کہ جب جنگل میں چند بھیڑیے مل کر بیٹھتے ہوں گے تو آپس میں اتنا ضرور کہیں گے کہ شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں انسان نما بھیڑیا نہیں بنایا۔ جی ہاں صاحب، جنگل میں بیٹھے بھیڑیے جب اپنے مجلس کا اختتام کرتے ہوں گے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں ان کی مجلس کی اختتام اس فکرے پر نہ ہوتی ہو کہ الحمدللہ یا رب العالمین یا ذوالجلال والاکرام کہ تو نے ہمیں انسان نما بھیڑیا نہیں بنایا، کیونکہ اس انسان نے تو وہ کام شروع کر دیے ہیں کہ جن کے گناہوں کا بوجھ یہ دھرتی، یہ زمین بھی نہیں اٹھا سکتی۔ ہمارے ہاں انسان کی قدر نہیں ہے۔ جب تک ہم اپنے گھر کو ٹھیک نہیں کریں گے، معاشرہ نہیں سدھر سکتا۔ جب تک ہم اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت گھر پر نہیں کریں گے، ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ صاحب، جب تک ہم اپنے بچوں کو تمیز گھر پر نہیں سکھائیں گے، اپنے بچوں کو ماں، بہن، بیٹی کی تعظیم اور تقدس کا درس گھر پر نہیں دیں گے، ہم روز بروز تباہی کی طرف جائیں گے۔ جب تک باپ بچوں کے سامنے سگریٹ سلگاتا رہے گا اور رات گئے 12 بجے کے بعد گھر میں داخل ہوتا رہے گا، ہماری نئی نسل نہیں سدھر سکتی۔ جب تک انفرادی طور پر ایک خاندان، ایک گھر اچھے اخلاق اور تربیت کی درسگاہ نہیں بنے گا، ہمارا معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ جب تک ہم اسکولوں میں امتحانوں میں صرف نمبروں کی دوڑ کے پیچھے لگے رہیں گے اور جب تک اسکولوں میں ہم بچوں کی کردار سازی اور شخصیت سازی پر توجہ نہیں دیں گے، ہم ایک ترقی یافتہ معاشرہ نہیں بن سکتے۔ جب تک ہماری یونیورسٹیاں صرف کاغذ کے پروانے اور ڈگریاں تقسیم کرتی رہیں گی، بنیادی تعلیم کے ساتھ ساتھ لائف سکلز یعنی پرسنالٹی گرومنگ اینڈ ڈیولپمنٹ جیسے سبجیکٹ کو اپنے نصاب کا اور کورس کا کریکولم کا حصہ نہیں بنائیں گی، ہم صف اول کی قوم نہیں بن سکتے۔ ایک دوسری ضروری بات، ہمارے گھروں میں کتاب پڑھنے کی عادت ختم ہو گئی ہے۔ آج سے 20-25 سال پہلے ہر گھر میں اخبارات، رسائل اور کتابیں شوق سے پڑھی جاتی تھی۔ وہ شوق اب بالکل ختم ہو گیا ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل والدین بچوں کو گھر سے باہر سیر سپاٹے کے لیے لے جاتے ہیں تو کسی انگریزی ریسٹورنٹ یا پھر فن سٹی کا رخ کرتے ہیں۔ ہم نے بحیثیت والدین کبھی زحمت ہی گوارا نہیں کی کہ اپنے بچوں کو کسی بک سٹال پر ہی لے جائیں جہاں سے ان میں کہانیاں پڑھنے اور کتاب پڑھنے اور ریڈنگ کا شوق پیدا ہو۔ ہم خود بک ریڈنگ نہیں کرتے۔ ہمارے اساتذہ کرام کورس کی بک کے علاوہ کوئی غیر نصابی بکس نہیں پڑھتے، ان کا اپنا مطالعہ وسیع نہیں ہوتا۔ یہی حال والدین کا ہے۔ کتاب سے دوری کی وجہ سے ہماری اخلاقی اقدار پروان نہیں چڑھ رہے، ہماری نئی نسل میں ہم وہ روح نہیں پھونک رہے جس کی قیمت ہمیں معاشرتی زوال اور پستی کی صورت میں ادا کرنی پڑ رہی ہے۔